بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام چیمپئن کے ساتھ میں ہوں اصغر حسین. ناظرین, ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں ہماری کرکٹ اور زیادہ آگے جائے, بین الاقوامی میدانوں میں ہمارے کھلاڑی کامیابیاں حاصل کریں. سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ بورڈ کی موجودگی میں, جس کو تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے, پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوا؟ کیا پی سی بی کے 2 بڑے احسان مانی اور وسیم خان کی خدمات سے ہماری کرکٹ اوپر گئی یا یہ زوال کی جانب گامزن ہے؟ کیوں کلب کرکٹ کا رائیول نہیں ہوتا؟ کیوں کلب کرکٹ نہیں کرائی جا رہی؟ 6 ریجن کا تجربہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے. ایک ایسی شخصیت سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے 12-13 سال تک پاکستان کرکٹ کی خدمت کی. جب پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ رہے تو اپنے دور میں انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے انفراسٹرکچر پر بڑا کام کیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی, قذافی اسٹیڈیم لاہور, یہ سب انہی کے دور میں وجود میں آئے. ان کی زمین کے لیے جس طرح سے انہوں نے محنت کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ساتھ ساتھ نیوٹرل امپائر کے حوالے سے اور نہرو ٹرافی میں کامیابی, اس کے ساتھ ساتھ بال بوائز, پھر ایشین کرکٹ کونسل کا وجود میں آنا, یہ سب کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں, پاکستان کرکٹ کی گراں قدر خدمت کرنے والے, پاکستان کرکٹ کے ہیرو, پاکستان کرکٹ کے سابق سی ای او عارف علی خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, پاکستان کرکٹ بورڈ کے 2 سے 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں. موجودہ جو ان کے بڑے ہیں احسان مانی صاحب, جو کہ آپ کے دوست بھی ہیں, پھر ایک ولایتی بابو سی ای او ہیں وسیم خان صاحب, 2.5 سال ہونے کو آ گئے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ان 2 سالوں کے دوران پاکستان کرکٹ کو کوئی فائدہ ہوا؟ پاکستان کرکٹ کی سمت درست ہے؟ آپ کے زمانے میں 7 افراد ہوتے تھے اور اب تقریباً 750 سے زیادہ لوگ ہیں, اور نجم سیٹھی کے زمانے میں شاید 900 کے قریب تھے. تو 7 افراد بورڈ چلاتے تھے, اب 900 افراد یا 750 افراد بورڈ چلا رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس 2-2.5 سال کے پیریڈ کو؟ یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ تو کچھ ریشیو بڑا ہی ڈسٹربڈ ہے. اس لیے کہ آپ نے کیا نہیں جیتا تھا, اور آپ کی کرکٹ کتنی زیادہ فلرش کر رہی تھی, اور وہ صرف 7 آدمی تھے ہیں, اور اب ہیں شاید 107 سے بھی زیادہ, ہے نا. مجھے جہاں تک یاد ہے, نجم سیٹھی نے بتایا تھا مجھے کہ مجھے تمہارے 7 آدمی تھے یار, میرے تو 900 کچھ تھے ہیں. تو 900 آدمیوں نے ابھی تک کچھ بھی پروڈیوس نہیں کیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس لیے کہ انہوں نے تو سب چیز کو ریڈیوس کر دیا اور تو کچھ نہیں کیا. عباسی صاحب, ایسا نہیں لگتا کہ چیئرمین احسان مانی اور وسیم خان سی او کے درمیان کوئی رسہ کشی اختیارات کے حوالے سے چل رہی ہے؟ کوئی تناؤ ہے, کوئی معاملات ہیں ایسے؟ آپ چونکہ ظاہر بڑے قریب ہیں مانی صاحب کے, لگتا ہے ایسا؟ نہیں, پاور سٹرگل تو وہ ہو جب کسی کو ایمبیشن ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ سب وہاں پر ہیں اپنی تنخواہیں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو پاور سٹرگل تو ہوتی نہیں ہے نا جب آبجیکٹو دوسرا ہے. وسیم خان کو تو 2 سال ہو گئے نا, وسیم خان تو مزید رہنا چاہتے ہیں. مجھے تو یہی نہیں پتا کہ وہ آئے کب تھے, میرے تو سمجھ سے باہر ہے. مگر دین میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا اس میں. مگر یہ آؤٹ سائڈ ٹیلنٹ کا انٹروڈکشن تو یہ تو کچھ عجوبہ چیز ہے, کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں. اور پھر یہ کہنا کہ یہ 12th مین تھے میلبرن ٹیسٹ کے اندر, یہ تو غلط بات ہے, غلط بیانی ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیے, وسیم خان کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ان کے آنے سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہو. پاکستان کرکٹ کو ان کے آنے سے کیا کوئی فائدہ ہوا؟ یہ بھی جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ. کون سا ورلڈ کپ لائے ہیں یہ ابھی تک, یا کون سا بڑا ٹورنامنٹ لائے ہیں, یا کیا ایسا تیر مارا ہے جس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ ان کی جان پہچان بہت بڑی ہے یا ان کی دوستی بہت بڑی ہے.
اچھا باجی صاحب، آپ اتنے عرصے رہے بورڈ میں 12-13 سال، کیا آپ کے دور میں بھی بار بار آئین بنایا جاتا تھا کہ یہ پی سی بی کا آئین بار بار کیوں بنتا ہے؟ کیا ہم کسی ایک آئین پر متفق نہیں ہو سکتے؟ ہمارا ملک 73 کے آئین پر متفق ہے، لیکن پی سی بی وہ ادارہ ہے جو ایک آئین پر متفق نہیں ہوتا، جو آتا ہے وہ اپنا آئین بناتا ہے اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ اپنے اختیارات لے کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ موجودہ آئین جو ہے وہ اگست 2019 میں جو ہے وہ بنا، لیکن اب تک اس پہ امپلیمنٹیشن دیکھا جائے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ صحیح معنوں میں اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ آئین کا بار بار بننا ضروری ہے؟ آئین صرف پاکستان میں اتنا میجر پارٹ کیوں پلے کرتا ہے؟ نہ انڈیا میں کرتا ہے، نہ آسٹریلیا میں، نہ انگلینڈ میں، نہ کہیں اور، نہ آئس لینڈ میں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ آئین زیادہ بار بار بدلنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اپنی انکمپٹنس سے، اور اپنے کو پروٹیکشن دیتے ہیں آپ نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کر کے آئین میں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آئین ہوئے نہ ہوئے، آپ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو فکر نہیں ہوتی، مگر جب آپ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ گیمز کے جو رولز ہیں ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہی بات ہوگی اور تو کچھ نہیں۔ جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو یہ نیشنل آئین یا نیشنل ادارہ تو نہیں ہے۔ جب تک لوگ جن کے ہاں الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں، گڈ بیڈ اور انڈیفرنٹ الیکشن تو ہوتے ہیں نا، انہی کو آپ نے محروم کیا ہوا ہے پاور سے اور ان کی رائٹ سے۔ دیکھا جائے تو یہ جو ہے کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن یا لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن، یہ تو بہت ہی بڑے بڑے ادارے تھے، ان کو آپ نے اگنور کر دیا بالکل، اور ان کو زیرو کر دیا۔ دیٹ از دا ورسٹ پارٹ۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آئین کو بار بار بننا بالکل نہیں چاہیے، لیکن جو موجودہ آئین ہے کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ کیا جو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں سب سے بڑے 2 ریجن تھے کراچی اور لاہور، کیا اس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل، آپ دیکھیں کہ کراچی اور لاہور کی ٹیمیں کتنی ہوتی تھی ہیں، اب ایک ہی ٹیم نہیں ہے۔ کراچی کی اور لاہور کی تو 4 ٹیمیں ہوتی تھیں ایک زمانے میں، اور لاہور کے اندر کم تھیں۔ کیوں تھیں کم؟ اس لیے کہ اس کی میونسپل لمٹس جو تھیں وہ ڈیمارکیٹڈ تھی، تو لاہور ڈسٹرکٹ کی ٹیم الگ تھی، لاہور کی سٹی کی ٹیم الگ تھی، تو دونوں کو اگر آپ ملائیں تو وہی نمبر آتا ہے جو کراچی کا آتا تھا۔ اور کراچی کی میونسپل لمٹ جو ہیں ان کو ڈیفائن ہی نہیں کیا کبھی، تو ہر کوئی کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کے لیے کھیلتا تھا۔ مگر اب آپ سلیکٹر لے کے آتے ہیں کہیں اور سے، ایک ایسوسیشن کی ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے، یہ اس کا کیا، یہ کہیں دنیا میں ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ بالکل سراسر بکواس ہے۔ آپ کو لوکل آدمی جانتا ہے نا کرکٹ کو اور پلیئرز کو، تو جب وہی نہیں پارٹ پلے کر رہا تو پھر کیسے؟ آپ جرنلسٹ کو بھی بنا دیتے ہیں سلیکٹر۔ عباسی صاحب، آپ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حامی رہے ہیں، آپ نے بے شمار کھلاڑیوں کو مختلف اداروں میں، خاص کے پی آئی اے میں جس کے آپ سی او بھی رہے تھے، آپ نے بڑے کھلاڑیوں کو جابس دلوائیں، ان کے فائنینشلی انہیں سپورٹ کیا، انہیں اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی۔ کیا پاکستان میں یہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی گئی، یہ ضروری تھا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ختم کیا جائے؟ کیا یہ ختم کرنا ہمارے پاکستان کے جو گراس روٹ پہ جو حالات جسے ہم کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ مقامی حالات جو ہیں اور مقامی صورتحال جو ہے، کیا یہ پاکستان کرکٹ کے مفاد میں ہے؟ آئی تھنک اٹس دا بگیسٹ بلو پاسبل، اس لیے کہ اس کے اندر ہی تو نوکریاں ملتی، 10-10 ہزار روپے دے کے کچھ پلیئرز کو آپ سسٹین کریں گے، تو آپ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ آپ تو بلومنگ کرکٹرز کو یا اسٹیبلش کرکٹرز کو محروم کر رہے ہیں سیلریز سے۔ یہ تو پیٹ پہ لات مارنی ہوئی، یہ تو آپ نے کوئی کم سے کم 600-700 آدمیوں کو نوکری سے محروم کیا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے تو اپنا بھی نقصان کیا ہے، ان کا بھی نقصان کیا ہے، تو پلس پوائنٹ کدھر ہے؟ اس سے پی سی بی کا کیا نقصان ہوا؟ پلیئر میں سر
جو پلیئرز کم ہو گئے ہیں, سلیکشن پروسیجر پاسبل نہیں ہے ٹھیک سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے نیٹ کو چھوٹا کر دیا ہے, اور چھوٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ کراچی اور لاہور کی ریپرزنٹیشن نیشنل ٹیم میں مشکل سے 2 یا 3 پلیئرز کی تھی, اور ملتان سے اور ہر جگہ سے پلیئر آ رہے تھے, وہ سب ختم ہو گئے. گگو منڈی سے, بہاڑی سے, یہ سب پلیئرز کہاں گئے؟ یہ سب گئے, غائب ہو گئے. بھائی صاحب ایک صورتحال یہ بھی تو ہے نا کہ پی سی بی کا اس کو ماضی میں اسپانسرشپ ہوا کرتی تھی, ڈپارٹمنٹ اپنے پلیئر کھلاتے تھے. اب ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ختم کر خود پی سی بی جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ وہ ان کے ریجنز کو, جو 6 ریجنز بنائے گئے ہیں, ان کو سپورٹ کرے, ان کو اسپانسرز کرے. تو یہ صورتحال نہیں لگتا کہ آپ کو بڑی عجیب سی ہو گئی ہے, اور ڈپارٹمنٹ جو کی محکمے تھے ہمارے کھیلوں کے حوالے سے, وہ بیک فٹ پہ نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ ہو بھی گیا. میں ان سے 25 لاکھ روپے لیتے ایٹ ٹائمس, دیتے تھے, وہ خوشی سے دیتے. ان کو آپ نے ایک پورا ٹورنامنٹ دے دیا تو وہ خوش ہے. ان کو تو پبلسٹی سے مطلب نا, تو وہ ان کو بہت زیادہ مل رہی تھی, آپ نے ان کو بھی محروم کر دیا. اور یہ کہنا کہ آپ ڈپارٹمنٹس کو کہیں گے کہ تم ان کو سب کو, یہ جو ٹیمیں ہیں ان کو سب کو اسپانسر کرو, ان کے سر میں کوئی چھید ہے؟ وہ تو صرف ان کو کریں گے جو سکسیزفل ہے, جو سکسیزفل نہیں ہے ان کو تو نہیں کریں گے. وہ اپنی بدنامی کریں گے پیسے دے کے. کیوں؟ کمرشل آرگنائزیشن. اچھا بھائی صاحب, کیا مصباح کی بات کر لیتے ہیں کہ مصباح کو بڑی شان سے لایا گیا, تمام اختیارات دے دیے گئے, 1 مین آرمی کی شکل میں وہ سامنے آئے, اور پھر ایک ایک کر کے ان کے اختیارات کم کرنا شروع کر دیے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ فائنل 11 کی سلیکشن میں بھی مداخلت نہیں کر سکتے, یعنی کہ زیادہ تر جو پاور ہے وہ کپتان کے پاس چلے گئے, بابر اعظم کے پاس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصباح کو جس طریقے سے لایا گیا وہ غلط فیصلہ تھا, یا اب جس طریقے سے ان کو ایک ایک کر کے تمام اختیارات لیے جا رہے ہیں ان سے وہ غلط ہے؟ I won't say anything like that. I will say کہ جو powers that be ہیں ان کا کانفیڈنس ان میں سے ہل گیا. واللہ علم whether he deserves it or not. کرکٹ کمیٹی کا کیا رول ہے؟ کرکٹ کمیٹی کا رول جب ہوتا ہے جب اور اس قسم کے ادارے نہ ہوں. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ ظاہر بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کا بھی, اور پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی آپ نے دیکھا ہے, تو ابھی جو موجودہ سسٹم ہے جس میں ہم تقریباً 2-2.5 سال سے کلب کرکٹ بھی نہیں کرا رہے ہیں, تو اس سسٹم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی خلا ہے, کوئی ایسا گیپ نظر آتا ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نتھنگ ٹو, یہ ان بٹوین ہونا بہت ضروری ہے, اور انڈرنیتھ بھی ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز جب تک پلیئر کو ٹھہرنا نہیں سکھائیں گے آپ تو وہ کھیلے گا کیا؟ یہاں تو کیا کریں گے؟ بگ بیش بڑا سوٹیبل نام ہے, دوسروں کو بھی اپنا نام رکھنا چاہیے بگ بیش, اس لیے کہ بیش ہی بیش ہے. بھائی صاحب آج کل تو ظاہر ہے T20 کا زمانہ ہے, رنگین کرکٹ ہو گئی ہے, اب T10 بھی چل رہی ہے, تو اصل کرکٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کرکٹ کو ہی ہم اصل کرکٹ ہم تو اسی کو مانتے ہیں, لیکن ایز اے سینئر, ایز اے تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر کے آپ جو ہے اصل کرکٹ کسے کہیں گے؟ تو ٹیسٹ کرکٹ میں تو بیش نہیں ہے, یا ون ڈے کرکٹ میں بھی بیش نہیں ہے جس طرح T20 میں. اب شاید T10 بھی آ جائے, T5 بھی آ جائے, پھر 2.5 بھی آ جائے. یہ کیا بات تھی؟ یہ جو روٹ بڑی اچھی بات کرتے ہیں جو انگلینڈ کے کپتان ہیں کہ ٹیسٹ سچ مچ کا جو ہے, اسی لیے اس کا نام ہے ٹیسٹ, سچ مچ کا ٹیسٹ آپ کی ایبلٹیز کا ٹیسٹ میچ میں ہی ہوتا ہے. جی بالکل, ٹیسٹ کرکٹ کو نظر انداز کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب دونوں کو 2-2 سال تو ہو گئے نا, احسان مانی صاحب کو بھی اور وسیم خان صاحب کو بھی, تو کچھ اچھا ہوا ہوگا یقیناً. کیسے کریں گے آپ؟ انگلینڈ کا کرکٹ 100 سال سے زیادہ پرانا ہے,
اور وہاں پر گراس روٹ کرکٹ ہے. آپ کے یہاں تو ایلیمنیٹ ہو گئی, ان کو یہ شاید یہ بھی نہیں پتا ہے. مجھے تو بڑا ڈاؤٹ ہے ان کی نالج پر. اگر کچھ اچھا نہیں ہوا تو کہیں ہمارے یہاں کوئی سسٹم کا فالٹ تو نہیں ہے کہ اتنا تجربہ کار سی ای او جس کے بارے میں اتنے دعوے اور اتنے شان سے اس کو بھی لایا گیا اور وہ یہاں امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہا, تو یا اس میں اہلیت نہیں ہے یا وہ اپنے تجربات کا فائدہ پاکستان کو صحیح معنوں میں نہیں پہنچا پا رہا. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اپنی تنخواہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. اچھا, مشورہ دیں گے کوئی احسان مانی صاحب کو, وسیم خان صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے؟ گھر جائیں. سیریسلی اسپیکنگ, یہ اس طرح کام نہیں ہوتا. آئی ایم سوری, 2 سال کے اندر اگر آپ کی اچیومنٹ لسٹ 0 ہے تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ کہنا کہ بھائی ہم ابھی باہر جا رہے ہیں, ہمارا فارن کمٹمنٹ ہے, اور 40 آدمی جاتے ہیں اور پھر سارا ہار ہور کے آ جاتے ہیں واپس, اور کوچ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم کی پرفارمنس سے میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. ارے کیسے ہیں بھائی آپ سیٹسفائیڈ؟ آپ چپ رہے ہیں تو بہتر ہے. بس اس پہ کہنا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. آپ کی بات بالکل صحیح. ان کا لیکن اب ہوگا کیا؟ ان کا دونوں کا ٹائم پیریڈ تو ختم ہو رہا ہے, احسان مانی صاحب کا بھی اور وسیم خان صاحب کا بھی. تو کیا آپ ان کے یعنی کہ کرکٹ بورڈ کے جو پیٹرن ان چیف ہیں, وزیر اعظم عمران خان, سابق کپتان, ہم سب کے کپتان, ان کو کوئی مشورہ, کوئی ایڈوائز کریں گے؟ ان کو کوئی ایڈوائز کریں گے؟ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ نہیں, دیکھیں انساٹ ایڈوائس جو ہوتی ہے, جو بغیر مانے ہوئے آپ کسی کو ایڈوائز کریں, اردو میں کیا کہتے ہیں ایڈوائس کو؟ مشورہ کریں. تو وہ تو بڑی بیکار چیز ہوتی ہے نا. تو مشورہ میں تو دینے کے قائل نہیں ہوں بغیر مانگے ہوئے. آپ سے مانگا نہیں کیا مشورہ؟ مینجمنٹ نیچرلی, ان میں اتنا تو پاور آف کنوکشن ہونا چاہیے کہ کہہ دیں کہ ہماری غلطی ہے. یہ بھی میں نہیں سن رہا کسی کو کہتے ہوئے. نہیں وقت صاحب, بات یہ ہے کہ اب 2 سال میں جو ہماری کرکٹ کو نقصان ہوا, اور آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں خلا آ گیا, ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کرا رہے ہیں, کلب کرکٹ نہیں ہو رہی ہے, تو اصل میں بورڈ کی تو ساری توجہ اب نیشنل ٹیم پر ہے. وہ تو نیشنل ٹیم کو اس طریقے سے پالش کر کے سامنے جو ہے روزانہ جو ہے نا 3 سے 4 پریس لسٹ جاری کر دی جاتی ہے, کھلاڑیوں کے انٹرویوز اپنی مرضی سے دے دیے جاتے ہیں, اور سب اچھا کا ایک جو ہے نا راگ الاپ رہے ہیں. تو جو نقصان ہوا ہے, اب اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو کیسے ہے بھائی, نیشنل ٹیم تو بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو فیڈر سروسز نہ ہو اور پورا ملک کا انوالومنٹ نہ ہو, اور پورے ملک کی پارٹیسپیشن اور انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ ایسوسیشنز کے تھرو. وہی نہیں. اب بھائی صاحب, جاتے جاتے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس ریجن کو, پاکستان کرکٹ کو بہت ہی کلوزلی اس پہ ورک کیا, اس پہ کام کیا ہے, بڑا وسیع تجربہ ہے. تو اب ہم اپنے ریجن میں یعنی پاکستان کرکٹ اپنے ریجن میں کہاں کھڑی ہے؟ ہم تینوں فارمیٹ میں جو ہے یقیناً ہم نے ٹرافیاں جیتی ہیں. ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتا, ہم نے T20 ورلڈ کپ بھی جیتا, ہم نے چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی ہے, اور اپنے جو سابقہ سسٹم تھا اسی سسٹم کے تحت ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو اب 2 سال 2.5 سال موجودہ بورڈ کو ہو گئے ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور آج کل تو کہیں بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری, اور بڑی افسوس کی بات, جس ملک نے سارے کرکٹ کو بدل دیا, راج سنگھ ڈنگاپور یہی کہتے تھے کہ سارے کرکٹ کی شکل امیج بدل دی, کہ نیوٹرل امپائرز لے آئے, یہ 3rd کنٹری امپائر جس کو کہا جاتا ہے, ICC ریفریز لے آئے, بال بوائز یہی لائے ہیں, ایشین کرکٹ کاؤنسل انہی نے بنائی, ورلڈ کپ جو کبھی نہیں نکلا ہے انگلینڈ کے ہاتھ سے یہی نکال کے لے کے آئے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. یہ آج 0 ہے, اور کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی لائٹ دکھ رہی ہو ٹنل کے اندر, سوائے اس کے سامنے سے ایک ٹرین آ رہی, اس کی بتی ہے. بہت شکریہ باجی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
नाज़रीन, जाते जाते आपको बताते चलें कि इतना तजुर्बा रखने वाला शख्स आज ये बात कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है और हम इस वक्त ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हैं। हमें यहाँ से नए सफ़र का आगाज़ करना होगा। ये अब्बासी साहब की सोच है, ये अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो अब्बासी साहब जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को उरूज दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग किया, वो अब्बासी साहब जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है नेशनल स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम दिए, वो अब्बासी साहब जिन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखने में अपना रोल प्ले किया। वो ये कहते हैं कि आज हालांकि एहसान मानी उनके दोस्त हैं, उनके क्लोज़ हैं, बड़ी उनकी क्लोज़ गुफ्तगू होती रही है। ख़ुद एहसान मानी ये कहते थे कि किसी बाहर वाले को लाकर अगर आप अपने मुल्क में, अपने शहर में कोई ओहदा या कोई इंतज़ामी काम देंगे तो वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो मकामी पॉलिटिक्स से आशना ना हो। आज हमारे दोनों बड़े पाकिस्तान क्रिकेट के एहसान मानी और वसीम खान मकामी पॉलिटिक्स से, मकामी सिस्टम से आशना नहीं है और अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि यही वजह है कि आज हम ज़ीरो हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।